ہمارے نوجوانوں کو، بعض نوجوانوں کو وحشت ہوتی ہے مسجد میں آنے سے. یہ بہت خطرناک بات ہے کہ مسجد میں وہ آتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے جیسے بہت پریشان ہو مسجد میں. یہ بہت خطرے کی بات ہے. مسلمان اور اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ معلق ہوتا ہے. ان کے دل میں ہر وقت یہ بات ہوتی ہے کہ کب اذان ہوگی اور میں مسجد جاؤں گا. یہ مسلمان کی پہچان ہے. یہ پہچان نہیں ہے کہ کب سلام پھرے گا اور میں مسجد سے نکلوں گا. ہمارے ہاں الٹا معاملہ چل رہا ہے. جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اس کو کچھ انسیت ہو جاتی ہے کہ یار یہ ایک روحانی ماحول ہے, اللہ کا گھر ہے مسجد, ہر وقت اللہ کی رحمت برس رہی ہے, اللہ کے فرشتے, اللہ کی رحمت کے فرشتے ہر وقت مساجد میں موجود ہوتے ہیں, اور جہاں پر فرشتے موجود ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا لیلۃ القدر کے بارے میں, تنزل الملائکۃ والروح, کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں. تو فرشتے اترتے ہیں, ان کی وجہ سے رحمتیں بھی ان کے ساتھ اترتی ہیں. مسجدوں میں ہر وقت رحمت کے فرشتے موجود ہوتے ہیں, تو ان کی صحبت انسان کو مل جاتی ہے, ان کے ماحول میں انسان رہنے لگتا ہے, تو یہ فائدہ بھی اس کو حاصل ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اعتکاف میں ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے محاسبے کا, احتساب کا موقع مل جاتا ہے. ہم میں سے ہر شخص آج دوسروں کا احتساب تو کرنا چاہتا ہے, اپنا احتساب کوئی نہیں کرنا چاہتا, کہ اپنے اوپر آپ کوئی چیکر بٹھائیں, اپنا کوئی آپ احتساب کریں کہ بھائی میں کیا ہوں, میری زندگی کیسے گزر رہی ہے, میرے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں, میں مسلمان ہوں, میری نمازوں کا کیا حال ہے, میری جو فرائض میرے اوپر عائد ہوتے ہیں, حقوق اللہ ہے, حقوق العباد ہیں, اس کا کیا حال ہے. کچھ تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھنے کا اس کو موقع مل جائے گا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں, شریعت میں ویسے تنہائی پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان دنیا سے ہٹ کٹ کر رہے, لیکن کچھ دیر کے لیے تنہائی یہ شریعت میں پسندیدہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو غار حرا جاتے تھے نبوت ملنے سے پہلے, تو آپ وہاں کیا کرتے تھے؟ یہی تنہائی تو کرتے تھے. آپ جا کے تنہائی میں رہتے تھے, اللہ سے لو لگاتے تھے اور اللہ سے باتیں کرتے تھے اور وہاں عبادت کیا کرتے تھے. غار حرا میں اور تو کوئی عبادت نہیں تھی, یہی عبادت تھی کہ بس آپ تنہائی میں لوگوں سے ہٹ کٹ کر بیٹھ کر کچھ دیر اللہ سے بات کریں, اللہ سے لو لگائیں. یہ ایک علاج ہے انسانی, نفسیاتی طور پر بھی یہ انسان کا علاج ہے کہ اس سے انسان کی روح کو سکون ملتا ہے. جب آپ بیٹھتے ہیں, اپنا محاسبہ کرتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے میں کہاں پہ کھڑا ہوں. ویسے تو ہر آدمی سمجھتا ہے نا کہ میں بہت نیک ہوں, زبان سے تو ہر آدمی کہتا ہے میں گناہ گار ہوں, دل سے تو کوئی بھی نہیں مانتا ہے. زبان سے تو ہر آدمی یہ کہتا ہے میں بہت گناہ گار ہوں, دل سے کوئی نہیں مانتا ہے اس بات کو. دل سے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے سے زیادہ کوئی نیک ہے نہیں. اگر اس کو ایک دن تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے یہ سارے لوگ تو شاید انسان ہی نہیں ہے, اس لیے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں, یہ تہجد نہیں پڑھتے. تو انسان تو اپنے آپ کو بہت نیک سمجھنے لگتا ہے, ذرا سی کوئی نیکی کر لے, کہیں کوئی صدقہ دے دے, کہیں کسی کو زکوٰۃ دے دے, کہیں کسی کے ساتھ تعاون کر لے, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ لے, تو وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں تو میرے سے اچھا آدمی کوئی ہے نہیں, میں نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا, یہ سارے تو یہ کام نہیں کرتے. تو وہ اپنے آپ کو سب سے نیک سمجھ رہا ہوتا ہے. اور یہ سب سے خطرناک بات یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھے. قرآن کریم میں آتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ, اپنے آپ کی صفائیاں مت بیان کرو, اللہ زیادہ جانتا ہے کون زیادہ متقی ہے, لہٰذا زیادہ اپنی صفائیاں بیان نہیں کرو. لَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ, اللہ فرماتے ہیں میں زیادہ جانتا ہوں کون اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. یہ توفیق بھی انسان کو اعتکاف میں ہو جاتی ہے. تو یہ اس کے فوائد ہیں, اس کے ثمرات ہیں, اور یہ انسان کو اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب انسان پوری طرح نیت کر کے پورے اہتمام کے ساتھ یہ 10 دن مسجد میں گزارنے کا عزم اور نیت کرے کہ بھائی میں نے اس کو قیمتی بنانا ہے, ان راتوں سے میں نے کچھ فائدہ حاصل کرنا ہے, اس ماحول سے میں نے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے. جب اس نیت, اس عزم کے ساتھ وہ آئے گا تو ضرور اس کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا. رمضان کا آخری عشرہ نجات کا عشرہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات بھی عطا فرما دیں گے, ظاہر توبہ کی توفیق بھی ہو جائے گی. بہت ہی اس کے فوائد ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیشہ کی سنت ہے. تو اس لیے میری یہ درخواست ہے جو ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں, بزرگ حضرات ہیں, کہ وہ اگر وہ دیکھتے ہیں اپنے آگے کا جو شیڈیول ہے, ان کے لیے وقت نکل سکتا ہے, ان کی چھٹیوں کا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے ان کی
زندگی کے معمولات ایسے متاثر ہوں جس سے حرج ہو گھریلو طور پر گھر والوں کو یا کسی کو، اور وہ بیٹھ سکتے ہوں سہولت کے ساتھ اعتکاف میں. مثلا کسی گھر میں 3-4 مرد ہیں تو اگر کوئی ایک مرد اعتکاف میں بیٹھ جائے تو کوئی بہت زیادہ اثر نہیں پڑتا. ہاں ایسا ہے کہ ایک ہی مرد گھر میں وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا، تو وہ نہ بیٹھے، اس کو اللہ تعالیٰ نیت کا ہی ثواب عطا فرما دیں گے. لیکن جو سہولت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہوں، نوجوان ہوں بزرگ ہوں، تو وہ ضرور بیٹھیں. ہمارے بعض بزرگ حضرات اس وجہ سے اعتکاف میں نہیں بیٹھتے کہ نوجوان بیٹھ جاتے ہیں تو وہ مستیاں کرتے رہتے ہیں اور شغل میلے اور اس چیزوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، لہٰذا ہم نہیں بیٹھیں گے. تو نوجوانوں کی تربیت آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ اگر نوجوانوں کو اسی وجہ سے مسجد سے نکال دیں کہ بھائی یہ جو ہے نا مستیاں کرتے ہیں، تو پھر تو کام ہو گیا ہمارا، پھر تو مسجد میں کوئی بھی نوجوان آپ کو نظر نہیں آئے گا. مسجد میں آنے دیں، مسجد میں بیٹھیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں مسجد کے آداب کیا ہیں، طریقہ کیا ہے. کچھ ماحول سے انسیت ہوگی تو سیکھ بھی جائیں گے. پہلے سے ہی آپ بگا دیں گے کہ جیسے ہمارے ہاں بچے آتے ہیں، ایک تو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، 7 سال سے بھی کم عمر کے بچے ہیں، ایسے بچوں کو تو مسجد میں نہیں لانا چاہیے. لیکن جن بچوں کی عمر 7 سال یا 7 سال سے زیادہ ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو. جب بچے 7 سال کے ہو جائیں، حدیث میں حکم ہے ان کو نماز کا حکم دو. جب نماز کا حکم دو گے تو مسجد تو لے کے جاؤ گے نا. اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بچہ کیوں مسجد میں آ رہا ہے؟ بچے کو مسجد میں نہیں لاؤ گے تو تمہارے نوجوان کہاں سے نمازی بنیں گے؟ یہ بچہ آپ سے سیکھے گا تو کل جا کے نوجوان بنے گا تو نمازی بھی بنے گا. اس لیے بہت زیادہ چھوٹے بچے جو مستیاں کرتے ہیں اور جن کو بالکل عقل شعور نہیں، ان کو تو بالکل نہیں لانا چاہیے، آداب مسجد کے خلاف ہے. اور اس کا گناہ اس شخص کو ہوگا جو اس طرح کے بچوں کو مسجد میں لاتا ہے. لیکن جو بچے عقل شعور رکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کی 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال عمر ہے، اور آپ کسی بچے کو مسجد میں دیکھ بھی لیتے ہیں کہ وہ مستی کر رہا ہے، شرارت کر رہا ہے، اس کو طریقے سے، حکمت سے، نصیحت کے انداز میں سمجھا دیں کہ بیٹا یہ مسجد ہے، یہاں مستیاں نہیں کرتے، آپ نماز پڑھیں. دھتکارنا نہیں چاہیے. آپ مخلوق کو دھتکاریں گے، اللہ نے ہم کو دھتکار دیا. ہم کون سے اتنے کوئی بڑے نیک لوگ ہیں کہ ہم نے جو ہے نا اللہ پہ بہت سارے احسانات کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں اللہ کی مسجد سے کوئی نہیں نکال سکتا. اللہ ہمیں نکال دے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے بنی اسرائیل میں 2 لوگ تھے، 2 بھائی تھے. ایک بڑا نیک تھا اور ایک بہت گناہگار تھا. وہ جو نیک تھا وہ ہر وقت سمجھاتا رہتا تھا اپنے جو گناہگار بھائی تھا کہ بھائی تم توبہ کرو، یہ کرو وہ کرو. بہت اس نے سمجھایا، وہ مانتا ہی نہیں تھا. ایک دن اس نے قسم کھائی، اللہ کی قسم تیرے کو تو اللہ جنت میں ڈالے گا ہی نہیں، جنت میں بھیجے گا ہی نہیں. صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا من ذا الذی یتعلی علیہ، یہ کون ہے جو میرے اوپر قسم کھاتا ہے، میرے نام کی قسم کھا رہا ہے کہ اس کو اللہ جنت میں نہیں بھیجے گا. اس کو میں نے جنت میں بھیج دیا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. آپ قریب کریں گے مسجد سے بچوں کو، نوجوانوں کو، وہ آپ کے بنیں گے، وہ مسجد سے قریب آئیں گے، ان کو دین کی بات سننے سمجھنے کا موقع ملے گا. 100% تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا نا، نہ میں 100% ہوں، نہ آپ 100% ہیں. انسان تو 100% ہو ہی نہیں سکتا. میرے میں کوئی خامی ہوگی، آپ میں کوئی ہوگی، نوجوان میں کوئی اور ہوگی، کسی اور نوجوان میں کوئی اور ہوگی، کسی اور نوجوان میں. بس آپ یہ دیکھیں کہ اچھائی غالب ہے. اگر 51% اچھائی ہے تو بس کہیں اچھا ہے. ہاں اگر بالکل 80% برائیاں ہیں اور اچھائی ہے ہی نہیں یا بہت کم ہے، ایسا انسان دنیا میں نہیں ہے جس میں بالکل اچھائی نہ ہو. ایسا انسان دنیا میں موجود ہی نہیں، اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان ہو اور اس میں کوئی اچھائی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا ایسا کوئی انسان. ہر انسان میں کوئی اچھائی ہوتی ہے، کوئی برائی ہوتی ہے. کبھی کسی کی اچھائی کا لیول اوپر ہوتا ہے، کسی کی برائی کا لیول اوپر ہوتا ہے. لیکن ہم جب کسی کے بارے میں کہتے ہیں نا یہ نیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ 100% نیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی اچھائیاں 60% ہیں اور گناہ اس کے 40% ہیں، یا اس کی اچھائیاں 70% ہیں اور گناہ اس کے 30% ہیں. اور جب کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ برا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا 100% برا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 60% برا ہے، 40% ٹھیک ہے، 70% برا ہے، 30% ٹھیک ہے. 100% کوئی برا نہیں ہوتا. تو اس لیے اس وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے عبادت کو. اس وجہ سے اگر چھوڑیں گے تو یہ خطرے کی بات ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے.
آپ سب کو لے کے چلیں، دین کا کام ہے، سب کو لے کے چلیں گے، پیار سے محبت سے لوگ جڑیں گے مسجد سے، جو عبادت اس کی ہوگی، آپ اگر اس کی کوئی تکلیف دہ بات برداشت کر لیں گے اور اس وجہ سے اللہ اس کو آگے چل کر نیک بنا دیں گے تو اس کے ہر عمل میں آپ کا حصہ ہو جائے گا۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اہتمام کے ساتھ جو حضرات اس میں اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہوں، تو آج 20 رمضان ہے، آج آخری عشرہ ظاہر مغرب سے شروع ہو جائے گا، اسلامی تاریخ کے مطابق مغرب کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے، تو مغرب سے پہلے پہلے وہ اپنے بستر وغیرہ مسجد میں لے آئیں، جو بھی ضروری چیزیں، پردے تو یہاں موجود ہیں، اس کا انتظام ہے، تو چادریں وغیرہ لانے کی تو ضرورت نہیں، چادریں یہاں موجود ہیں، وہ یہاں لٹکا دی جائیں گی، تو ضرور اس کا اہتمام بھی کریں۔ اور ایک چیز یہ کہ اسمارٹ فون اپنے ساتھ لے کر نہ آئیں مسجد میں، اعتکاف کے دوران اسمارٹ فون یہاں الاؤ نہیں ہے، اس کے استعمال کی اجازت نہیں، اس کی وجہ یہ کہ اس سے ماحول خراب ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، مسجد کا تقدس خراب ہوتا ہے۔ چھوٹا موبائل اپنے ساتھ رکھتے ہیں رابطے کے لیے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا